یار یہ نا کیپ مجھے تھوڑی بری سی لگتی ہے، بٹ جو پڑی ہوئی ہے وہی یوز کر رہا ہوں. کوارنٹین چل رہا ہے، پینڈیمک ہے، باہر جا کے کون نہیں پرچیز کرے. ویسے بھی فیملی سے کیا چھپنا. خیر یہ شرٹ آپ کو کچھ پرانی یاد آ رہی ہے؟ ذرا غور سے سوچیے. ٹھیک فرسٹ کلاس جب ہماری تھی، جو ہماری پہلی کلاس تھی، یہ اس کلاس میں نے شرٹ پہنی ہوئی تھی، اور یہ میں نے اپنی لاسٹ کلاس میں اسی وجہ سے پہنی ہے تاکہ وہ ایک ریلیٹ کر سکے نا ہم، کہ آپ کتنا آگے آگے ہیں اس کورس کو سیکھ کے اینڈ آل دیٹ اسٹف. سو کنگریچولیشنز. جو نیکسٹ کلاس ہے اس میں ایز پرومسڈ ہم پوری کی پوری ایک پکچر کو ایکسپورٹ کریں گے پورا ایڈٹ کر کے، بٹ وہ اس کورس کا حصہ ایک طرح سے پلے لسٹ میں ہوگی، بٹ جو پورا کورس سیکھنا تھا وہ آج تک تھا. سو دس از دیٹ شرٹ. لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ. اوکے سو ویلکم بیک. آج ہم سیکھنے والے ہیں ہماری ایکسپورٹ سیٹنگس کو، جس طرح کہ آپ کو ٹائٹل میں سمجھ آ گئی. بٹ ہم ساتھ ساتھ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار وہ ویب ماڈیول ہے، اس کے بعد بک ہے، سلائڈ شو ہے، کیا وہ بھی سیکھیں گے؟ تو نہیں، اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. فوٹوگرافی جو اسپیسیفک فوٹوگرافی ہو گئی، فوٹو ایڈیٹنگ ہو گئی، آپ کو اس میں اس کی ضرورت نہیں ہے. ہارڈلی اگر آپ نے وہ سیکھ بھی لیا نا، ٹرسٹ می، میپ وغیرہ آپ نے ہارڈلی کبھی اس کو یوز کرنا ہے. یو وانٹ ایون یوز دیٹ. اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ اس کو سکھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ کو پھر بھی سیکھنا ہے تو اس کے ٹیوٹوریلز چھوٹے چھوٹے بہت سارے مل جائیں گے آپ کو، آپ دیکھ سکتے ہیں، بٹ آپ ان کو یوز اتنا نہیں کرنے والے. آپ نے جو ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر اپنی فوٹو ایڈٹ کرنی ہے، انسٹاگرام یوز کرنا ہے، فیس بک، واٹس ایور جو بھی یوز کرنا ہے، آپ نے اس کے لیے صرف اور صرف یہ پورے کا پورا لائٹ روم جو میں نے آپ کو سکھایا، یہ فل لائٹ روم ہے. وہ ایکسٹراز ہیں. آپ کو جو میپ مل گیا، بک مل گئی، سلائڈ شو ہیں، ان کے بھی کام ہیں، ایسا نہیں ہے کام نہیں ہے، لیکن اگر وہ وہ اتنا ریلیٹ نہیں کر رہا ہمارے فوٹوگرافی اور ایڈیٹنگ سے، آپ نے ان کو یوز نہیں کرنا. سو ان کو سکھانا وہ ایکسٹرا کلاسز لینے والی بات ہوگی. تو یہ پورے کا پورا لائٹ روم ہے. تو ایکسپورٹ سیٹنگز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور آپ کو ان کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ اسپیسیفک ایکسپورٹ سیٹنگز کو یوز کر کے آپ اسپیسیفک کام لے سکتے ہیں. اس لیے آپ آ جائیے اسکرین پر، آگے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اوکے سو لیٹس سے کہ یہ ایک فوٹو ہے جو کہ میں نے پوری پروسیس کر دی اور اب میں اس کو ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہوں. تو آپ کے پاس 3 طریقے ہیں ایکسپورٹ کرنے کے. اگر آپ لائبریری ماڈیول کے اندر ہیں اور آپ ٹھیک یہاں پر آگے کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پر ایکسپورٹ کا آپشن مل جاتا ہے. آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اگر میں ڈیولپ ماڈیول میں آ جاتا ہوں تو یہاں پر یہ کاپی اینڈ پیسٹ کا آپشن دے رہا ہے، یہاں پہ ایکسپورٹ کرنی ہے تو آپ نے لائبریری میں رہ کے اس ایکسپورٹ کو یوز کر سکتے ہیں. دوسرا طریقہ آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ نے شفٹ کنٹرول ای کو پریس کرنا ہے، اور اگر آپ کے پاس موجود ہے میک تو آپ نے پریس کرنا ہے شفٹ کمانڈ ای کو. تھرڈ طریقہ جو آپ کے پاس ہے وہ اگر آپ نے ٹھیک یہاں فائل میں گئے تو فائل پہ آپ نے ایک بار کلک کیا تو یہاں پر آپ ٹھیک نیچے آئیں گے تو آپ کے پاس ایکسپورٹ کا آپشن آ جائے گا. ابھی اگر میں شفٹ کمانڈ ای کو یوز کرتا ہوں اور میں شفٹ کمانڈ ای کو یوز کرتے ہوئے ایکسپورٹ ڈائلاگ سامنے لے آتا ہوں، اب یہ آ چکا ہے. اب آپ کو ایک ایک پوائنٹ کو سمجھنا ہوگا اور اٹس ایزی، ٹھیک ہے، اگر آپ میرے ساتھ چلے. یہاں پہ ایکسپورٹ ٹو کا آپشن ہے، تو یہاں کہاں پر ایکسپورٹ ہوگی؟ تو یہاں پر آپ جیسے ہی اس پہ کلک کریں گے 3 آپشن دے رہا ہے. آپ نے موسٹ آف دا ٹائمز ہارڈ ڈرائیو یوز کرنا ہے، لیکن آپ سمجھ لیں آپ کو سمجھانے کے لیے اگر میں ای میل یوز کروں تو یہ نیچے آپشنز چینج ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. تو اگر میں اس کی جگہ ہارڈ ڈرائیو یوز کرتا ہوں تو اب آپشنز کچھ اور آئیں گے. اس طرح آپشنز چینج ہوتے رہیں گے، تو ہارڈ ڈرائیو بھی آپ نے زیادہ تر یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس، میں ان سارے آپشنز کو بند کر دیتا ہوں تاکہ میں ایک ایک کر کے آپ کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھا سکوں. تو میں نے ان ساروں کو بند کر دیا. اب میں سب سے پہلے جاتا ہوں ایکسپورٹ لوکیشن پر. آپ نے جیسے ہی اس پہ کلک کیا آپ کے پاس اسپیسیفک فولڈرز کے آپشن آئیں گے. اگر آپ یہاں پہ کلک کریں تو آپ کو یہ بہت ساری اور بھی چیزیں دکھا رہا ہے، یعنی سیم فولڈر ایز اوریجنل فوٹو. کچھ لوگ اس کو یوز کرتے ہیں، اگر آپ چاہیں یوز کر سکتے ہیں، میں اس کو یوز نہیں کرتا. چوز فولڈر لیٹر، یہ یوزفل ہوتا ہے پری سیٹس کے لیے. آپ اس کو یوز کرنا چاہیں آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں، آپ ڈیسک ٹاپ پر بھیج سکتے ہیں اور آپ ان ڈفرینٹ آپشنس کو یوز کر سکتے ہیں. میں ہمیشہ یوز کرتا ہوں اسپیسیفک فولڈر، اس میں میرے پاس آپشن ہوتا ہے، میرے پاس پاور ہوتی ہے. تو یہاں پر آپ آگے چوز کر سکتے ہیں. میں نے چوز پہ کلک کیا اور میں اس ایل آر والے کو یوز کرتا ہوتا ہوں اور اس نے مجھے وہی والا آپشن دکھا دیا، ٹھیک ہے. آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں. اب یہاں پر لکھا ہوا ہے پٹ ان سب فولڈر. اب اگر میں نے اس کو چیک کیا ہوا ہے تو کیا ہوگا کہ وہ جو ایل آر ہے، ایل آر کے اندر وہ ایک اور سب فولڈر بنائے گا
untitled export کے نام سے, یا یہاں پہ میں کچھ بھی لکھ سکتا ہوں LR2, تو یہ LR کے اندر ایک LR2 سب فولڈر بنائے گا اور اس میں فوٹو ڈالے گا. میں اس کو ان چیک کر رہا ہوں یہاں پہ کیونکہ میں نہیں چاہ رہا کہ ایک اور سب فولڈر کے اندر بنائے, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس کو ایڈ دس ٹو کیٹالاگ کر دیتے ہیں تو یہ اس کیٹالاگ کے اندر ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر, ٹھیک ہے. آپ اس کو یوز کریں, آپ اس کو یوز نہ کریں. اب اس کے نیچے ہم آ جاتے ہیں ایگزسٹنگ فائلز. اب یہاں پہ آپ نے کرنا ہے کہ اگر آپ کرتے ہیں آسک وٹ ٹو ڈو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایگزسٹنگ فائل کرے گی یہ کہ اگر آپ کے پاس پہلے سے آپ نے یہی والی فائل ایکسپورٹ کی ہوئی ہے تو یہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اگر آپ اس کو کرتے ہیں چوز اے نیو نیم فار دا ایکسپورٹڈ فائل, تو آپ کو ایک نیا نام چوز کرنا ہوگا, ایک نیا نام چوز کرے گا آپ کی فائل کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے. اوور رائٹ وداؤٹ وارننگ, اب آپ نے ایک فوٹو آلریڈی ایکسپورٹ کی ہوئی ہے اور آپ اس کو ہی تھوڑا سا ایڈٹ کر کے دوبارہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں, تو یہ اس کو اوور رائٹ کر دے گا, یعنی اس کو ہٹا دے گا اور اس کی جگہ یہ والی فوٹو بنا دے گا. تو آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں, یا آپ سمپلی اسکپ کو یوز کر سکتے ہیں. میں ہمیشہ یوز کرتا ہوں آسک وٹ ٹو ڈو تاکہ میرے پاس اس کا کنٹرول رہے. اس کے بعد دوسرا آپشن ہے فائل نیمنگ کا. آپ نے فائل نیمنگ کو کلک کیا, اب آپ فائل کو اسپیسیفک نیمز دے سکتے ہیں. اب آپ نے دیکھیں یہاں پہ ری نیم ٹو, اب یہاں پہ آپشنز آئے ہوئے ہیں آپ کے پاس. ابھی میں اگر اس کو ان چیک کر دوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپشن سارے چلے جائیں گے اور پھر یہ کیا کرے گا, یہ بس اس ہی نام سے اس کو ایکسپورٹ کر دے گا. میں ایسا کبھی بھی نہیں کرتا, میں ہر فوٹو کو نام دیتا ہوں تاکہ مجھے یاد رہے. تو اگر یہاں پہ میں اس پہ کلک کروں تو یہ ڈفرینٹ آپشنز آپ کو دے رہا ہے. آپ کسٹم نیم اوریجنل فائل یوز کر سکتے ہیں, اوریجنل فائل کا نمبر ساتھ میں رہے گا اور آپ اس پہ کسٹم نیم ڈالیں گے. تو یہاں پر آپ کو کیا کرے گا, اگر آپ اس آپشن کلک کریں تو کسٹم نیم آپ اپنی مرضی سے ڈالیں گے اور وہ سیکوینس کے ساتھ اس کو ایکسپورٹ کرے گا. اس کے بعد آپ صرف اور صرف کسٹم نیم پر رہ سکتے ہیں اور آپ ڈیٹ پر رہ سکتے ہیں, فائل نیم پر رہ سکتے ہیں. میں کسٹم نیم اور سیکوینس کو پریفر کرتا ہوں یا پھر سمپلی کسٹم نیم کو, ٹھیک ہے. تو آپ ان میں سے جو بھی یوز کریں, اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو. اب یہ ایک ساجی کوڈ کی پکچر تھی تو میں اسی صرف ساجی لکھا ہوا تھا کسٹم ٹیکسٹ کے اندر, لیکن اب یہ والا جو ہے یہ میں نے لاہور میں لی تھی تو میں اس کو لاہور لکھ سکتا ہوں سمپلی. میں نے اس کو لاہور کر دیا, ٹھیک ہے. اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو. اور یہ 1 آپ کو نظر آ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ سیکوینس دیا ہوا. اگر میں سیکوینس کی جگہ اوریجنل فائل کروں تو یہ لاہور کے آگے اب آپ کو نظر آ رہا ہے یہ 1 نہیں دے رہا, یہ 01 سم تھنگ دے رہا ہے. اور اگر میں سیکوینس یوز کروں تو اب یہ سیکوینس بتا رہا ہے. تو اگر میں اس طرح کی ایک اور فوٹو ڈالوں گا تو یہ پھر سیکوینس میں لاہور 2 کر دے گا, ٹھیک ہے. اور یہاں پر ایک ہی فوٹو میں نے سلیکٹ کی ہوئی ہے تو یہ ایک آئی. اگر آپ نے 2-3 سلیکٹ کی ہوئی ہو نیچے سے تو یہ 2-3 کے آپشنز دے گا. اب یہاں پر آپ کے پاس یہ جو جے پیگ لکھا ہوا ہے, یعنی ایکسٹینشن جو ہوتی ہے, کیونکہ یہ جے پیگ فائل ہے تو آپ اس کی ایکسٹینشن یہاں سے چینج کر سکتے ہیں. اگر لوور کیس ہے اور اب آپ چاہ رہے ہیں اپر کیس کیا تو یہ کیپس لاک کی جس طرح یوز کرتے ہیں آپ اس طرح یہ سب کو بڑا کر دے گا. میں اس کو لوور کیس ہی ہمیشہ رکھتا ہوں. اب اس کے بعد ویڈیو پر آ جائیں. ٹرسٹ می پلیز, اگر آپ نے ویڈیو کو کلر گریڈ کرنا ہے, کچھ بھی کرنا ہے, لائٹ روم میں نہ کیجیے گا. ہاں, لائٹ روم میں آپ ایک ویڈیو کا ایک فریم نکال سکتے ہیں اور اس فریم کو کلر گریڈ کر سکتے ہیں اور دوبارہ سے وہ جو فریم کو کلر گریڈ کیا ہوگا وہ کلر گریڈنگ ویڈیو میں ایڈ ہو جائے گی. بٹ پلیز یوز نہ کریں. آپ پریمیئر پرو سیکھ لیں اور پریمیئر پرو کے اندر لیومیٹری جو پینل ہے آپ اس کو یوز کریں. لائٹ روم کے ویڈیو میرا نہیں خیال یہ فائدہ دیتا ہے, اس لیے آپ اس کو یوز نہ کریں اور میں اس کو یوز نہیں کرتا ہوتا. اب میں آ جاتا ہوں فائل سیٹنگ کے اندر. فائل سیٹنگ پہ میں نے جیسے ہی کلک کیا اب آپ کے پاس کچھ آپشنز آ جائیں گے. جے پیگ اگر آپ نے انٹرنیٹ پر اس کو اپلوڈ کرنا ہے, انٹرنیٹ کے کسی بھی مطلب انسٹاگرام ہو سکتا ہے, واٹس ایور, تو آپ نے یوز کرنا ہے جے پیگ کے آپشن کو. اگر آپ پی ایس ڈی کریں تاکہ مثال کے طور پہ آپ نے فوٹو شاپ کو یوز کرنا ہے یا آپ کوئی اور پروگرام میں اس کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ پی ایس ڈی یا ٹیف کو یوز کریں گے, ٹھیک ہے نا. ڈی این جی ڈیجیٹل نیگیٹو ہوتا ہے فوٹو شاپ کا, لیکن میں اس کو زیادہ تر میں نے انٹرنیٹ پہ ڈالنا ہوتا ہے میں جے پیگ یوز کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا. سوری, جو ڈی این جی تھا وہ میں نے فوٹو شاپ بولا, وہ ہوتا ہے ایڈوبی کا, میں نے آپ کو بولنا تھا کہ ایڈوبی کا فارمیٹ ہے, لیکن میں جے پیگ ہی زیادہ تر یوز کرتا ہوں. کوالٹی آپ نے 100 رکھنی ہے. ایون تو اگر آپ 80 رکھیں نا تو 85, ایکچولی 85 میں نے نوٹ کیا ہے کہ 85 سے 100 کے درمیان اگر آپ رکھیں تو آپ کو کوالٹی میں فرق نظر نہیں آتا, لیکن پھر بھی 100 رکھیں, 100 بیسٹ ہے. اب آپ کے پاس کلر سپیس ہے, تو کلر سپیس میں آپ کے پاس یہاں پر مختلف کلرز ہیں. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کلرز کرتے کیا ہیں. بیسیکلی اگر میں آپ کو ایس آر جی بی بولوں تو ایس آر جی بی میں ہوں گے تھوڑے کلرز. اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے ڈسپلے P3, اس کے اندر ہوں گے تھوڑے زیادہ کلرز. پھر آپ کے پاس آ جاتا ہے ایڈوبی آر جی بی اور پھر پرو فوٹو. تو آپ کے پاس ہر سٹیپ کے ساتھ نا کلرز بڑھتے جا رہے ہیں, لیکن آپ کو یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ ہر سکرین کمپیٹیبل نہیں ہوگی ان سارے کلرز کے ساتھ. تو اگر کوئی سکرین ہے جس پہ اتنے سارے کلرز اویلیبل نہیں ہیں تو کیا ہوگا کہ وہ سکرین باقی جو پکچر کے اندر کہیں اور سے کلر ہے وہ اس جگہ سے اٹھا کے اس کلر کو فل کرنے کی کوشش کرے گی. اس لیے بیسٹ ہے کہ آپ ایس آر جی بی کے اوپر ہی رہیں کیونکہ یہ یونیورسل ہے,
यूनिवर्सल कलर है फॉर स्क्रीन्स, ठीक है। तो मैं यहाँ sRGB पर रहूँगा और यहाँ पे आप कर सकते हैं लिमिट फाइल साइज़ टू 100 KB। ये आप पर है, अगर आप इसको लिमिट साइज़ करें, यानी आप चाह रहे हैं कि आप कोई फ़ाइल हो जो कि सिर्फ इतने साइज़ की हो, तो आप उसको उस पर कर सकते हैं। और ये होता है कभी कभी आपने कोई थंबनेल डालनी होती है या कोई वेबसाइट पे अपलोड करना होता है और वो वेबसाइट कहती है कि इतनी फाइल से ऊपर ना हो, तो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको इतना यूज़ नहीं करता, लेकिन जब कभी यूज़ करना हो तो ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद आपके पास इमेज साइजिंग आ जाता है। इमेज साइजिंग में अगर आप आएँ तो आप रीसाइज़ कर सकते हैं। जिस तरह अगर मैं इसको रीसाइज़ करता हूँ और ज़्यादातर लॉन्ग एज को आप यूज़ करके आप 1080 अगर यूज़ करते हैं तो ये आपको इंस्टाग्राम के लिए प्रेफरेबल होगा। आप गूगल कर सकते हैं कि कौन सी वेबसाइट या कौन सी ऐप के लिए या कौन से प्लेटफॉर्म के लिए कौन सा कितने पिक्सल्स सही होते हैं। तो इंस्टाग्राम 1080 को प्रेफर करता है, ठीक है। और यहाँ पे आप डोंट इनलार्ज पर चेक बॉक्स लगा सकते हैं। आप इसके बाद लॉन्ग एज की जगह विड्थ एंड हाइट पर जा सकते हैं और ये बेसिकली करता है कि आपको इमेज साइजिंग के ऑप्शंस दे देता है कि अब आप देखें इसकी विड्थ कितनी रख सकते हैं, हाइट। ट्रस्ट मी, मैं इसको यूज़ नहीं करता। हाँ, मैं इसको यूज़ नहीं करता, लोग करते होंगे, मैं नहीं करता। मैं रेजोल्यूशन को रखता हूँ यहाँ पे अक्सर 300 पर, ठीक है। या अगर आप स्क्रीन्स के लिए, नॉर्मल स्क्रीन्स के लिए कर रहे हैं, मोबाइल हो गया, पीसी हो गया, तो आप 72 रख सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप रख दें 240, ठीक है। या आप सॉरी, यहाँ पे मैंने इसको गलत कर दिया, आप रख दें 240 या आप रख दें 300, ठीक है। पिक्सल्स पर इंच के अलावा आपके पास पिक्सल्स पर सेंटीमीटर का भी ऑप्शन है। पिक्सल्स पर इंच बेस्ट है। आप जैसे इसको चेंज करेंगे 1 पॉइंट का फ़र्क आएगा, इसलिए मैं इसको 300 कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपके पास आ जाते हैं हम आउटपुट शार्पनिंग को। तो अगर आप इस पर करते हैं तो ये शार्पन करेगा इसको स्क्रीन्स के लिए। अब आप इस पर जैसे ही चेक करेंगे, ये देखें इसने स्क्रीन के लिए कर दिया, ग्लॉसी पेपर के लिए, ये सारे आप प्रिंटर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्क्रीन, मुझे पता है आप में से ज़्यादातर ने स्क्रीन पर ही रहना है। अगर आपने प्रिंटर्स या बाकी चीज़ों के लिए करना है तो इट्स टोटली अप टू यू। आप उसके बाद अमाउंट स्टैंडर्ड रखें, स्टैंडर्ड बेस्ट है। और आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास शार्पन काम नहीं करता, आपको लगता है शार्पन ज़्यादा उस पिक्चर को डिटेरियरेट कर रहा है, तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। मैं इसको कभी यूज़ करता हूँ, कभी यूज़ नहीं करता, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है ना। उसके बाद हम आ जाते हैं मेटा डाटा पे। मैंने जैसे ही मेटा डाटा पे क्लिक किया, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने आपको मेटा डाटा बताया हुआ है पिछली क्लासेस में कि किस तरह आप मेटा डाटा को यूज़ करके अपने कॉपीराइट डाल सकते हैं। अब देखें, मेटा डाटा के अंदर मैंने जैसे ही क्लिक किया है, मुझे बहुत सारे ऑप्शन दे रहा है कि सिर्फ कॉपीराइट डालना है, सिर्फ कॉपीराइट और कॉन्टैक्ट इन्फो डालनी है, ऑल सब कुछ डालना है एक्सेप्ट कैमरा रॉ की इन्फो के अलावा। लेकिन मैं इसको ऑल मेटा डाटा पे हमेशा रखता हूँ। लेकिन कभी हो सकता है कि आप चाहते हैं कि आपकी पिक्चर में लोकेशन ना हो, बाकी उसके अंदर जितना डाटा है वो मौजूद हो, तो आप इसको रख सकते हैं। या आप चाहते हैं पर्सन इन्फो ना हो, तो आप यहाँ पे चेक लगा देंगे और बाकी जितनी सेटिंग्स हैं वो मेटा डाटा के अंदर जाएंगी, ठीक है। मैं सारी की सारी यूज़ करता हूँ। राइट कीवर्ड्स एज लाइटरूम हायरार्की, मैं इसको हमेशा अनचेक ही रखता हूँ, ये इतना काम का नहीं होता, बट अगर आप इसको चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। ऑल मेटा डाटा ओके है, इनमें से किसी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने लोकेशन रिमूव करनी है, पर्सन इन्फो रिमूव करनी है, तो आप इस ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं। उसके बाद मैं आ जाता हूँ वाटर मार्किंग के ऊपर। और वाटर मार्किंग पे मैं जैसे ही आया तो आपके पास यहाँ पर इंस्टा का मैंने आपको वाटर मार्क बना के दिखाया था, ठीक है ना। मैंने वाटर मार्क पे चेक लगाया हुआ है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो मैंने बहुत सारे प्रीसेट्स बनाए हुए थे, जिसमें था कि यार मैं ब्लैक सेंटर, यानी ब्लैक मेरा वाटर मार्क होगा और सेंटर पर होगा, इस तरह बहुत सारे ऑप्शन थे। मैं यहाँ पे इंस्टा पर क्लिक करता हूँ तो ये वाटर मार्क इंस्टा वाला अप्लाई करेगा, जो मैंने एक डिफ़ॉल्ट प्रीसेट बनाया हुआ था। अगर आप उसको आप एडिट करना चाह रहे हैं वाटर मार्क को, तो आप इधर आके एडिट पर क्लिक करेंगे और ये देखें ये इंस्टा वाले वाटर मार्क पर आ गया। उसको एडिट करने के लिए मैं इसकी जगह कोई और वाटर मार्क भी यूज़ कर सकता हूँ, इट्स टोटली अप टू मी, ठीक है। मैंने इसको वापस जैसा था वैसा ही कर दिया। अब उसके बाद मैं आ जाता हूँ पोस्ट प्रोसेसिंग के अंदर। मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया, अभी आपको दिखा रहा है आफ्टर एक्सपोर्ट डू नथिंग। इसको आप तब यूज़ करेंगे जब आप चाह रहे हैं कि इस फोटो को मैं फोटोशॉप में और एडिट करूं। तो आपने क्या करना है, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे देखें ये कह रहा है ओपन इन एडोबी फोटोशॉप CC 2019। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये अब जब मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो ये एक्सपोर्ट करने के बजाय डायरेक्ट मुझे फोटोशॉप खोल कर दे देगा और ये फाइल फोटोशॉप में खुल जाएगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो आप ये कर दें। और आप इसको शो इन एक्सप्लोरर भी कर सकते हैं ताकि आपको पता चले कि इंटरनेट पे किस तरह लग रही है, या आपके पास अदर एप्लीकेशंस हैं आप उसमें कर सकते हैं। मैंने जब फोटोशॉप में कोई पोस्ट प्रोसेस करनी होती है फ़ोटो, तो मैं उसको यूज़ करता हूँ, वरना मैं इसको डू नथिंग पर रखता हूँ, ठीक है। और यहाँ से आप एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप हर बार इस सारी सेटिंग को आके यूज़ तो नहीं करना चाहेंगे। आप चाहेंगे कि यार एक ही बार प्रीसेट बन जाए और ये सारे का सारा काम हो जाए।
تو ہم وہی کرنے والے ہیں. اس کے لیے ٹھیک یہاں پر آپ کے پاس ایڈ کا آپشن ہے. آپ نے جیسے ہی ایڈ پہ کلک کیا, یہ دیکھیں یہ آپ کو پریسیٹ نیم یعنی یہ پورا پریسیٹ بنا کے دے رہا ہے. اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کسٹم نیم کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیں. یعنی اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ہر بار پریسیٹ میں یہ لاہور لکھا ہوا نہیں لگے گا. آپ اپنی مرضی سے اس پریسیٹ کو ڈالنے کے بعد یہاں پہ نام لکھ سکتے ہیں. تو میں یہاں ایڈ کرتا ہوں, اور ایڈ میں میں ادھر لکھ دیتا ہوں کہ میں نے آن لائن کلاس لی تھی, تو میں آن لائن پریسیٹ, یا پھر میں انسٹا پریسیٹ لکھ دیتا ہوں, تو میں انسٹا لکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب انسٹاگرام کا پریسیٹ بن جائے گا. اور اس کے بعد میں یہاں پہ آ کے یوزر پریسیٹ کر دیتا ہوں, جو کہ اب میں یوزر پریسیٹ کے اندر ہی یہ اس کو سیو کر دے گا. یہ میں نے کریٹ کر دیا. میں نے جیسے ہی کریٹ کیا, اب یہ دیکھیں یہ انسٹا ہے میرے پاس. میں نے پہلے سے بھی ایک پریسیٹ بنایا ہوا تھا انسٹاگرام, لیکن آپ کے لیے میں نے دوبارہ انسٹا بنا دیا. تو اب میں نے جیسے ہی اس کو ایکسپورٹ کیا تو یہ فائل ایکسپورٹ ہو جائے گی. اور یہاں پر ٹھیک آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایکسپورٹ ہونے کا, یہاں پر آپ کو نیو بار کے ساتھ نظر آ رہا ہوگا. اور یہ ایکسپورٹ ابھی ہو چکی ہے. جتنی بڑی فائل ہوگی اتنا زیادہ ٹائم لے سکتی ہے, اور یہاں پہ یہ کمپلیٹلی ایکسپورٹ ہو گئی ہے. اور یہاں پر ہماری کلاس ختم ہو گئی ہے, ہمارا کورس ختم ہو گیا ہے. مجھے امید ہے یہ کورس پورے کا پورا میرے ساتھ آپ کو اچھا لگا ہوگا. میں نے پوری کوشش کی کہ میں آپ کو پیڈ کورس سے زیادہ اچھا سمجھاؤں, اور میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے اندر دس از دا فرسٹ ٹائم کہ اتنا ایکسٹینسولی لائٹ روم کو سمجھایا گیا ہے. ہو سکتا ہے پہلے ہو, بٹ دس از وٹ آئی تھنک کہ میرے سرکل میں تو نہیں تھا. اینڈ اس کورس کے بعد میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ایک فوٹو, جو میں نے آپ کو, مجھے فرمائش آئی تھی کافی انسٹاگرام پہ ڈی ایمز میں, تو میں نے آپ سے بولا تھا کہ وہ فوٹو میں آپ کو سٹارٹ سے اینڈ تک پوری کی پوری ایڈٹ کر کے دکھاؤں گا. ایک پوری کی پوری کلاس ہوگی, اور اس کے بعد اس کو ایکسپورٹ کریں گے اور دیکھیں گے بیفور اینڈ آفٹر. تو نیکسٹ کلاس کے اندر وہی ہوگا, اور اس کے ساتھ یہ پورے کا پورا جو ہماری پلے لسٹ ہے یہ بند ہو جائے گی. یہ جتنی کلاسز پر ہے اتنی کلاسز پر پھر ختم ہو جائے گی. لیکن کورس تو آگے بھی اور بھی چیزوں کے آئیں گے, اور لائٹ روم موبائل کی بھی باتیں آئیں گی, اور ساتھ ساتھ ہمارے سنیمیٹکس آنے والے ہیں, بہت چیزیں آنے والی ہیں. تو میرے ساتھ تو بنے ہی رہیے آپ. سبسکرائب, بیل آئکن, لائک, دا ڈرل. تو آپ بنے رہیے, اور انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا ان دا فیوچر. اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم زیادہ اچھے سے اچھا کانٹینٹ لا سکیں. اور میں ایک اناؤنسمنٹ بھی کرنے والا ہوں, تو اس کے لیے بھی ویٹ کیجیے گا. میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ ویڈیو کے اندر. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اس کورس کو, اس پوری کی پوری پلے لسٹ کو آگے شیئر کیجیے. کورس ختم ہو گیا, آپ نے کچھ سیکھا ہے, آپ مجھے ریٹرن بیک کرنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ ریٹرن بیک کریں, اس کورس کو شیئر کر دیں ان لوگوں میں جن کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. پیس.